کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے قوم عاد ایک بہت بڑی طاقتور قوم ہوا کرتی تھی؟ آپ کو شاید ہی معلوم ہوگا کہ قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، ہم نے ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا، لیکن قوم عاد کے نافرمان لوگوں نے ان کا انکار کیا، جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور قوم عاد کا نام ہمیشہ کے لیے دنیا سے مٹ گیا۔ آج میں آپ سب کو اس ویڈیو میں اتہاس کی ایک طاقتور قوم عاد کے بارے میں بتانے والا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو۔ آپ لوگ شاید ہی جانتے ہوں گے کہ آج سے 8000 سال پہلے قوم عاد کے لوگ ایک ارم نام کی بستی میں رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو کئی ہسٹوریکل بکس میں عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ ارم نام کا یہ علاقہ آج کے یمن اور عمان کے آس پاس کا ہوا کرتا تھا۔ قوم عاد کے لوگ بہت زیادہ طاقتور اور لمبے چوڑے ہوتے، اور ان کے بے شمار طاقت کا ہی نتیجہ تھا کہ ان لوگوں نے بہت ہی کم سمے میں یمن کے پورے علاقے میں قبضہ کر لیا۔ مگر ان میں سے بھی 2 بادشاہ ایسے ہوئے کہ جن کی بادشاہت بڑی اور بہت زیادہ شان و شوکت والی ہوا کرتی۔ یہ دونوں بادشاہ آپس میں بھائی ہوا کرتے تھے، جن میں سے ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے اپنے دور میں بے شمار دولت و لشکر جمع کر رکھے تھے۔ ان دونوں کی حکومتیں آج کے عمان سے لے کر یمن اور نارتھ عرب کے کئی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب شداد کے بھائی شدید کی موت ہو گئی، اس کے بعد پوری سلطنت کا نظام شداد کے ہاتھ میں آ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا جنوبی عرب شداد کے سلطنت میں شامل ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ شداد بے حساب طاقت اور دولت پر اتنا زیادہ اندھا ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ یہاں تک کہ شداد کو اس وقت کے علماء اور حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ اپنی نافرمانی سے باز آ جائے، مگر لاکھوں کوششوں کے باوجود شداد نہیں مانا، اور غرور و گھمنڈ میں یہ کہنے لگا کہ اب میرے پاس دولت اور حکومت سب کچھ ہے، اب مجھے خدا کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، میں اب کسی کی بھی اطاعت نہیں کروں گا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب حضرت ہود علیہ السلام شداد کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تو اللہ کی عبادت کر، تو شداد نے کہا کہ ہمیں عبادت کرنے سے کیا ملے گا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ جنت، جہاں اپنی چاہت کے مطابق عیش و آرام ہوگی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب شداد حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کے خوبصورتی کا عالم سنا، تو غرور و گھمنڈ میں چور شداد حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ نے بنائی ہے، بلکہ ویسا ہی جنت میں دنیا میں بناؤں گا۔ اپنی اسی بات پر اٹل رہتے ہوئے اپنی سلطنت کے قابل سے قابل مکان بنانے والے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور ان ماہر لوگوں کو کوہ عدن کے پاس ایک ایسا شہر بنانے کا آرڈر دیا کہ جو 10 کوس لمبا اور 10 کوس چوڑا ہو۔ شداد نے اپنی سلطنت میں بیٹھے تمام بادشاہوں اور سرداروں کو یہ حکم جاری کر دیا کہ وہ اپنے علاقے کا سارے سونا چاندی لدوا کر میرے اس علاقے میں بھیجنا شروع کرے جہاں جنت بن رہی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے اس شہر کی بنیاد کھودنا شروع کی، اور یہ بنیادیں اتنی زیادہ گہری کھودی گئی کہ ان میں سے پانی باہر آنے لگا۔ پھر اس بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا گیا۔ جب یہ بنیادیں زمین کے لیول تک بھر گئی تو اس پر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے دیواریں تعمیر کی گئی۔ ان دیواروں کی لمبائی 100 گز رکھی گئی۔ آپ لوگوں کو سن کر شاید حیرانی ہو سکتی ہے کہ ان دیواروں کے چمک کا یہ عالم تھا کہ جب سورج کا روشنی ان دیواروں پر پڑتی تب کسی بھی انسان کے لیے ان دیواروں کی طرف دیکھنا مشکل ہو جاتا۔ جب ان دیواروں کو تیار کر لیا گیا تب اس کے اندر لگ بھگ 1000 خوبصورت محلوں کو بنوایا گیا، اور ہر ایک محل کو 1000 پیلر کے ساتھ بنوایا گیا، اور ان میں سے ہر ایک پیلر پر بے شمار ہیرو اور جواہرات جڑے گئے۔ آپ کو سن کر شاید حیرانی ہو سکتی ہے کہ اس آرٹیفیشل جنت میں ایک بڑی نہر بھی بنوائی گئی، اور اس بڑے نہر سے چھوٹے چھوٹے نہروں کو کاٹ کر ہر ایک محل سے ملوا دیا گیا۔ حوض اور فواروں کی کوئی کمی باقی نہیں رکھی گئی۔ نہروں کے کناروں پر ایسے آرٹیفیشل پیڑ لگائے گئے کہ جن کی جڑیں سونے کی تھی، اور ان پیڑوں پر موتی اور یاقوت جیسے قیمتی ہیروں کو لا کر لٹکا دیا گیا۔
यहाँ तक कि इस जन्नत में मौजूद मकानों और दुकानों के दीवारों को मुश्को जाफरान और अंबर व गुलाब से मुअत्तर कर दिया गया। इसके अलावा याकूत और मरजान से बनाए गए नकली परिंदों को सोने चांदी से बने दीवारों पर रखवा दिया गया, जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा करते। आपको बताता चलूं कि इस आलीशान शहर के काम मुकम्मल होते ही ये ऑर्डर जारी किया गया कि पूरे शहर में रेशम के कालीने बिछा दिए जाएं, जिसके बाद नहरों में से किसी में मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शरबत जारी कर दिया गया। शद्दाद की ये जन्नत 12 सालों में बनकर तैयार हो गई। आपको सुनकर शायद हैरानी हो सकती है कि बागे इरम के तैयार होने के बाद शद्दाद अपने घमंड व तकब्बुर के साथ अपने उस शहर की तरफ रवाना हुआ। जब उस शहर के करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए घर के दरवाजे के बाहर आ गए। आपको बताता चलूं कि शद्दाद अभी अपने घोड़े के लकाब से एक पाँव निकालकर शहर के चौखट पर रखा ही था कि उसे अचानक सामने एक अजनबी शख्स दिखाई दिया। शद्दाद ने उस शख्स से पूछा कि तू कौन है? तो उस शख्स ने कहा कि मैं मलिकुल मौत हूँ और तेरे रूह को कब्ज करने आया हूँ। शद्दाद ने मलिकुल मौत से कहा कि मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख सकूं। मलिकुल मौत ने जवाब दिया कि इसकी अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं है। फिर एक बार शद्दाद ने मलिकुल मौत से कहा कि इतनी ही मोहलत दे दो कि मैं अपने घोड़े से उतर जाऊं। मलिकुल मौत की तरफ से जवाब मिला कि इसकी भी इजाज़त नहीं है। लेकिन जब शद्दाद के एक पाँव घोड़े के रकाब पर और दूसरा चौखट पर ही था कि उसके बदन से उसके रूह को निकाल लिया गया, जिसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़े ही ज़ोर से एक हौलनाक चीख मारी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शहर और उसके लोग ज़मीन के अंदर कहीं गायब हो गए और इसका नामो निशान तक दुनिया में बाकी ना रहा, जिसके बारे में गूगल पर सिटी ऑफ द पिलर्स लिखकर सब कुछ पढ़ सकते हैं। वैसे आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।